ساتھ ساتھ چلتے ہیں، رحمتوں کے سائے بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے، گھر سے جب نکلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ اور ہر پہ ایک دو اشعار بھائی ذہن کو میں اس بات کو اللہ اللہ سخیاں دا سلطان گرانا حیدر دا، سخیاں دا سلطان گرانا حیدر دا، حق دیے پہچان گرانا حیدر دا، حق دیے پہچان گرانا حیدر دا، سخیاں دا سلطان گرانا حیدر دا، سخیاں دا سلطان گرانا حیدر دا، حق دیے پہچان گرانا حیدر دا، حق دیے پہچان گرانا حیدر دا۔ کربل والے سارے پاک نمازی نے، جس وچ زہرا حسن حسین تے غازی نے، کیا دے سبحان اللہ، اچھا کو سبحان اللہ۔ کربل والے سارے پاک نمازی نے، جس وچ حسن حسین تے زہرا غازی نے، او ہے عالی شان گرانا حیدر دا، او ہے عالی شان گرانا حیدر دا، سخیاں دا سلطان گرانا حیدر دا، سخیاں دا سلطان گرانا حیدر دا۔ ماشاءاللہ یہ تھے محترم محمد فیصل محمود چشتی صاحب، ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے حافظ محمد سہیل صابر آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ درود پاک آپ مل کے پیش کر لیں۔ صلاۃ و سلام۔ تمامی احباب حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تعریف کر رہا ہوں میں خیر الانام کی عزت
بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، اور میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، محبت سے پڑھ لیجئے صلی علی نبینا صلی علی محمد، بلند آواز نال پڑھ لو صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ رکھ دیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، رکھ دیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ، آقا کی چٹائی وہ شان ہے بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حاضرین گرامی قدر، ہمارے درمیان عزت مآب، زیب و زینت، دربار عالیہ، نوشاہی نوشا پور شریف جہلم سے حضرت قبلہ صاحبزادہ والا شان آل نبی اولاد علی پیر سید محمد احسن شاہ صاحب شرافت قادری نوشاہی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں، آپ بھی اپنی محبتوں کا ثبوت دیں اور استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آقا کی چٹائی کی وہ شان ہے واللہ، بس نام کے ہیں
بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے؟ اور خیرات ملی ہو جنہیں سرکار کے در سے خیرات ملی ہو، جنہیں سرکار کے در سے دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ، دنیا کے اٹھاتے نہیں احسان وغیرہ، دنیا کے اٹھاتے کسی جے درد بن کے جان دو میرے دودوں دے وچ سما جان دو، ساڈے دودوں دے وچ سما جان دو، کسی جے درد حسن دی سلطنت دیا شاہ، حسن دی سلطنت دیا شاہ، ساڈی بستی بھی پھیرا پا جان دو، ساڈی بستی کنی سونی اکھ سونے دی، وکھ نبیاں چوں دکھ سونے دی، کنی سونی دل وچ چانن ہو جاوے گا، دل وچ چانن ہو جاوے گا، صورت سامنے رکھ سونے دی، وکھ نبیاں چوں تک سونے دی، کنی سونی اپنے ورگا جے کوئی آنکھیں
اپنے ورگا جے کوئی آکھے اپنے ورگا جے کوئی آکھے خبر نہیں انہوں ککھ سونے دے وکھ نبیاں چوں دکھ سونے دی کنی سونی نازش حق ادا نہیں ہوندا نازش حق ادا نہیں ہوتا نازش حق ادا نہیں ہوتا نعت پڑھے کوئی لکھ سونے دے وکھ نبیاں چوں دکھ سونے دی کنی سنی کیا ہوا قبلہ شاہ زندہ باد ماشاءاللہ حاضرین گرامی قدر ہمارے درمیان حافظ سہیل صابر صاحب کی حاضری کے دوران حضرت قبلہ پیر سید آل نبی اولاد علی صفدر حسین شاہ صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں جن کی صدارت میں یہ پروگرام انعقاد پذیر ہے کیونکہ میرا بھائی سہیل بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حاضری پیش کر رہا تھا پہلے استقبال میں وہ خود رکے اور خود نعرہ لگایا تو میں شامل ہو گیا اور اگلی بار کیونکہ حضور کا ذکر جاری تھا اور میں یہ جسارت نہیں کرتا کہ سادات کے نانے کا ذکر ہو اور کوئی بھی آئے میں اس کو ذکر کو روک کے تعارف کرواؤں مجھے سادات نے علماء نے مشائخ نے یہی ہدایت اور یہی سبق دیا ہے تو اب ذرا بھرپور نعرہ ہونا چاہیے دونوں سادات بیٹھے ہیں قبلہ شاہ جی کے لیے خصوصی طور پہ جن کی صدارت میں یہ پروگرام آپ کا استقبال اور آستانہ علیہ حضرت نوشہ گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دربار عالیہ نوشاہی نوشہ پور شریف جہلم بہت بڑی درگاہ ہے وہاں سے بھی سید زادے موجود ہیں اور ابھی عالم اسلام کے عظیم ثنا خان محترم علی رضا نوری صاحب گجرات سے آپ بھی تشریف لا چکے ہیں استقبال کیجئے گا سبھی ہستیوں کا نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اگر کوئی دو چار قدم بڑے نوجوان جو آگے آ سکتے ہیں تو ذرا آ جائیں اٹھ کے تھوڑا سا قریب آ جائیں جو اٹھ کے آگے آئے گا میں اس کا بھی استقبال کروں گا نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری ادھر کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں آ جائیں ماشاءاللہ نہیں جو بڑے ہیں وہ تو ٹیک لگا کے بیٹھے رہے وہ غصہ تب چڑھتا ہے جب 16 سال کا بچہ نوجوان ہو اور ایسے مرا ہوا نظر آئے تو بڑا غصہ چڑھتا ہے ان کو ہو کیا گیا بابوں سے پوچھو یہ بابے کہتے ہیں ہم اس وقت میں تو پورا سواگات چکے گل بھی ہے نہیں تسی سوائے موبائل چکن تو ترنو کمی کوئی نہیں ہے تو ذرا محفل میں جوش کے ساتھ ہوش کے ساتھ تشریف رکھا کریں الخاکی ساؤنڈ سسٹم ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ پروگرام کو مینج کرتے ہیں جہاں بھی
آپ جاتے ہیں، خاص کر کے جب ہم جہلم میں آتے ہیں تو ہمیں آپ کی بڑی یاد آتی ہے، مگر آپ نہ جانے کہاں سے کہاں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ گرامی قدر، کیونکہ میلاد کی محفل اور ہم اہل سنت و جماعت پورا سال حضور کا میلاد مناتے رہتے، کوئی دن ہو کوئی رات ہو ذکر حضور کا کرنا، اور میں نے جو حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی تھی اسی کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ اور میرے بھائی نے جو مجھے کہا ہے محمد ہمارے بڑی شان والے، ٹھیک ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں۔ یہ پچھلے دنوں 12 ربیع الاول جہلم میں ہی، اب دریا کے ادھر ہے تب دریا کے پار تھا میں، تو یہ پوری ٹیم ادھر گئی تھی، اور ادھر اچانک ہی یہ نعرہ ایک بلند ہوا، اور پھر ایسا بلند ہوا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے پھر وہ سنانا ہے، تو اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ حدیث پاک سے شروع کر رہا ہوں۔ حضرت جابر نے پوچھا تھا کہ آقا، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ تو آپ کا فرمان، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، میرے نور کو خلق کیا، پھر نور کو کن کہا۔ اب میں آگے پڑھ رہا ہوں، یہ دونوں حدیثیں پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب مہر منیر میں موجود ہیں۔ پھر کن کہا، پہلے اپنے نور سے حضور کو، اب حضور کے نور سے سارا کچھ، اپنے نور سے حضور کو اور پھر حضور کے نور سے سارا کچھ، پھر حضور کے نور کو کن کہا، تو 4 نور اور معرض وجود میں آئے۔ اب یہ 4 کون ہو سکتے ہیں؟ کون ہو سکتے ہیں 4؟ اور پھر 5ویں ہستی حضور کی، تو یہ ہو گئے 4 اور 1 5۔ اور اس بات کو حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے اپنے فقیری رنگ میں لکھا ہے کہ ایک الف یعنی اللہ تصوف ہے، ایک الف تو 2 پھر 3 پھر 4 ہوئے۔ یہ حدیث پاک ہے، بابا بلے شاہ سرکار قصوری کہا ایک الف تو 2 3 4 ہوئے، پھر اوکھوں بے شمار ہوئے، پھر لاکھ کروڑ ہزار ہوئے، پھر اوتھوں بے شمار ہوئے۔ ایک الف دا نقطہ نیارا ہے، ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے۔ حضور کے نور کو رب کن کہتا رہا، 1 سے 4 5 ہوئے، پھر کن کہا، سجایا عرش، لوح قلم کرسی، 70,000 نور کے پردے، جنت، جنت میں نہریں، نہروں میں دودھ اور پانی، جنت میں درخت، درختوں پہ پھول اور پھل، جنت میں حوریں، حوروں کو حسن، جنت میں فرشتے، پھر چاند، سورج، ستارے، 7 آسمان، چاند سورج ستاروں میں روشنی، چمک دھمک۔ پھر ایک ایسا ستارہ تھا جس کو اللہ نے حکم دیا، اس نے 15 کروڑ کلومیٹر کا سفر طے کیا، وہ نیچے آیا، وہ ستارہ ٹوٹا، اس میں تھا پانی، پانی پھیل گیا۔ اب جب پھیل گیا پانی تو جب کوئی ہے ہی نہیں تو وہ کہہ رہا ہے میں ہی ہوں، کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔
جب اللہ نے اس کی یہ آواز سنی تو آسمان سے ایک اور ستارہ بھیجا جسے ارض کہتے ہیں۔ زمین، اب پانی نیچے ہے، زمین اس کے اوپر تیر رہی ہے اور گھوم گھوم کے کہتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے پہاڑوں کو اتارا، پہاڑوں نے زمین کو پکڑ لیا اور سر اٹھا کے کہا، اور قرآن کہتا ہے پہاڑ میخوں کی طرح ہے، جیسے کیل ٹھوکے جاتے ہیں ایسے۔ اب زمین ساکت ہو گئی، پہاڑ سر اٹھا کے بولے کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے لوہے کو خلق کیا جس نے پہاڑوں کو چیر کے رکھ دیا، اور پھر لوہے نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے آگ کو خلق کیا جس نے لوہے کو پگھلا کے رکھ دیا۔ پھر آگ نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے آسمان سے پانی بھیجا بارش کی صورت میں جس نے آگ کو بھجا دیا۔ بارش نے برس کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے بادل کو بھیجا جس نے بارش کو ختم کر دیا، اور بادل نے گرج کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ پھر اللہ نے ہوا چلائی جس نے بادل کو ادھر سے ادھر اٹھا کے پھینک دیا، اور ہوا چل چل کے کہنے لگی کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب ہو۔ جب ہوا نے یہ کہا تو فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ زمین پہ اتر جاؤ، یہ چار چیزیں جو کسی نہ کسی پر غالب ہیں یہ لے کے آؤ۔ مالک کیا کہا؟ مٹی، پانی، ہوا اور آگ، ان چار چیزوں کو اکٹھا کیا۔ کہا مالک حکم، کہا میں نے اس سے آدمی بنانے ہیں، تم پہلے آدم بناؤ پھر میں اس سے آدمی بناؤں گا۔ گرامی قدر ان چار چیزوں سے حضرت آدم علیہ السلام مارز وجود میں آئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی۔ جب حضرت آدم کے اندر روح پھونکی گئی تو آپ نے نظر اٹھائی، عرش کے دائیں طرف آپ کو 5 نور نظر آئے۔ جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی میں وہاں تک پھر پہنچ گیا ہوں۔ 5 نور نظر آئے۔ مالک سے پہلا سوال پوچھا کہ مالک یہ کون ہے؟ آواز آئی یہ نہ ہوتے تو تو بھی نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تو زمین بھی نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے تو آسمان بھی نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے تو چاند سورج ستارے بھی نہ ہوتے، یہ نہ ہوتے تو میں کوئی چیز بھی خلق نہ کرتا۔ گرامی قدر بیدم وارسی نے یہاں آسان کر دیا، کہا بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ اب میں اس سے آسان نہیں پڑھ سکتا، چادر سے ہاتھ نکال سکتے ہو تو تجھے 5 کا واسطہ دیتا ہوں۔ ذرا اٹھاؤ دونوں ہاتھ نیچے نظر نہیں آنے چاہیے۔ جو نوکر ہے اہل بیت کا سادات کے چہرے دیکھو اور گفتگو سنو اور سبحان اللہ بولو کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ گرامی قدر پھر یہ 5 نور حضرت آدم میں امانت کے طور پہ رکھے گئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں پہنچے، اما حوا کو پیدا کیا گیا، پھر دونوں کو زمین پہ بھیجا گیا۔ ہر دفعہ ایک بیٹا ایک بیٹی، ہر دفعہ ایک بیٹا ایک بیٹی، یعنی 2 صبح و شام اما حوا کے بطن سے پیدا ہوتے رہے۔ مگر جب نور مصطفیٰ آگے بڑھا، پنجتن پاک کا نور آگے بڑھا تو حضرت شیس علیہ السلام اکیلے دنیا میں آئے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ جو پہلے تھے وہ اور تھے، جو یہ ہے وہ اور ہے، جو یہ ہے وہ اور ہے۔ اور آسان کر دوں گرامی